بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرامن راہیں ہریانوی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کا بھائی علی حسن میر۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ مکے کے کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا دیکھ کر پہلے تو بہت برا بھلا کیا اور برے الفاظ سے پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی بے ہودہ سرائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل سے کعبہ میں جڑا بیٹھا تھا، لوگ بیٹھے تھے، بات کرنا آ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت محبت تھی، مگر وہ اب تک شرک پر قائم اور مشرکاں کے شریک کے حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر سبیرے جنگل میں نکل جاندے، دن بھر شکار مار دے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہندے۔ شام نہ واپس آ کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر دے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے میں ابو جہل کی لونڈی مل گئی۔ اس نے ابو جہل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گالیاں دینا اور پتھر مارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور شکر کے ساتھ خاموش رہنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان تو اور غصے میں کر دیا۔ وہ پہلے خانہ کعبہ میں گئے، واڑہ طواف فارغ ہو کر سیدھے مجمع کی طرف گئے، جڑا ابو جہل بیٹھا بات کرنا رہا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان تھے، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادرہ میں شمار ہوئے کرے تھے۔ انہیں جاتے ہی ابو جہل کے سر پر زور تک کمان ماری، جس طرح اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگ گیا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہ ہے کہ ہوں جو وہ کہا، اگر تھار میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے بولو۔ ابو جہل کے ساتھیوں نے غصہ آیا، وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر اور مروب تھے کہ انہیں خود اپنی حمایتیاں تھیو کے روک دیا کہ واقعی میرے تے زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے اہمیت شمار ہوندے۔ غالباً ابو جہل نے سیدنا امیر حمزہ کا یہ کلام سن کر یوں بھی اندیشہ ہو گیا تھا کدے یوں اس تیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان نے نہ ہو جاوا، اور اس لیے اس نے ایسی بات سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تا سنان کے لیے کہی کہ بات یاڑے ختم رہ جاوا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف توجہ نہ کر سکا۔ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے اپنے بھتیجے کا انتقام نہیں لیتا تو پھر ان کی عزت کم ہو جاتی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی مجاز پرسی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورہ آئے اور کیا بھتیجے تنہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل کا سر پاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ایسی باتیں تھا خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر تو مسلمان ہو جا نا تو میں نے اس طرح بڑی خوشی حاصل ہوئے گی۔ یہ سن کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہوتا مسلمانہ کی آفت رسیدہ جماعت نے بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ ایب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہوتا ان نے کسی قدر متعد اور ادب میں بنا دیا ہوتا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں ایب رد و بدل کا کام لینے لگے۔ ویڈیو مکمل ہوئی دوستو، اپنے چینل پرامن راہیں ہریانوی یوٹیوب نہ سبسکرائب کر لو، گھنٹی کا بٹن دبا لو، جس طرح کی دلچسپ ویڈیو آپ نے ملتی رہے۔ ویڈیو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، کمنٹ ضرور کرو، جس طرح ہم نے پتہ لگا کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں، اور اپنے بھائی علی حسن میر ملک نے اجازت دو، ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔